تو موضوع آج کا ناظرین ہمارے پاس ہے معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے تو بلاتے ہیں عزیر احمد، گرین فلیگ پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے، ہم سب کی بھرپور تالیوں میں تول کے بول۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہونا کیا ہے، 3 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، 2.5 منٹ میں آپ کو پہلا بزر ملے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ اب آپ اپنی تقریر کو اختتام پر لے کر جائیے اور 3 منٹ کے اندر اندر آپ نے ختم کرنا ہے۔ آغاز کریں، بسم اللہ۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں کہہ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے۔ ہاں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو بول رہا ہوں سچ، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو بول رہا ہوں سچ، اس کو میرے دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ صدر علی وقار، ماورائے عدالت قتل ہونے والے نوجوان کی لاش اور اس کی لاش سے بہتا خون ہمارے معاشرے میں پھیلی صفاقی کی داستان سنا رہا ہے کہ جس معاشرے میں اس کے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، ٹی وی پر ریٹنگ آتی ہے، اخبارات میں سرخیاں جمتی ہیں، لیکن قاتل معلوم ہونے کے باوجود نامعلوم افراد کا، نامعلوم ملزمان کے صدائیں بلند کرنے والا میڈیا معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے، جس کے سبب ملک دشمن عناصر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو لسانیت کا رنگ دے کر ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں اس کا باپ انصاف کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے قاتل کو کوئی اس کٹہرے تک پہنچانے والا نظر نہیں آتا۔ جناب والا تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے، کہ وہ ریاست کا ستون ہے جس نے ہمیشہ ملک کی بنیادوں میں فرقہ واریت اور عدم برداشت کی دراڑ ڈالی ہے، کہ کبھی ٹاک شوز کے نام پر وقت کے عالم دین کو اپنے پروگرام میں شرکت کرتا ہے اور ان سے ایسے سوال کرتا ہے کہ جیسے اس کو کٹہرے میں کڑا گیا ہے، اس سے معافی منگوا کر خوشی کے شادیانے بجاتا ہے، تو کبھی دو سیاستدانوں کو آپس میں لڑوا کر معاشرے میں عدم برداشت کی فضا کو قائم کرتا ہے۔ جناب والا، معاشرے میں تو کبھی ذاتی مفادات کی خاطر تائید ستمگر کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ شاہ سے لکھنے کی اب وہ لیتے ہیں اجازت، کہتے ہیں صحافت کبھی ہوتی تھی عبادت۔ صدر علی وقار، میڈیا نے ہمارے معاشرے پر جو منفی اثرات قائم کیے ہیں اس کو اگر مرتب کیا جائے تو ایک فہرست بن جائے کہ لاحاصل ڈراموں کے ذریعے ہماری معاشرتی اقدار کو نشانے بنانے والا کون؟ جواب آتا ہے میڈیا۔ جعلی اسٹنگ آپریشن کے ذریعے دنیا کو جرائم کا راستہ دکھانے والا کون؟ جواب آتا ہے میڈیا۔ جواب آتا ہے میڈیا۔ کہ بھارت کی فلمیں پاکستان میں دکھانے والا کون؟ جواب آتا ہے میڈیا۔ ہماری مذہبی شخصیات کو دہشت گردی کا لیبل دینے والا کون؟ جواب آتا ہے میڈیا۔ کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کو متنازع بنانے والا کون؟ جواب آتا ہے میڈیا۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، بیٹا آپ کی عمر، بیٹا واپس آئیے۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج کیا ہے آپ کی؟ 15 جی بھائی، بہت خوب۔ میں تو کہوں گا اس 15 سال کی عمر میں جو تجزیہ پیش کیا ہے، ججز بتائیں گے آپ جیت رہے ہیں، ججز بتائیں گے، لیکن 2 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے، صرف 1.5 منٹ چاہیے ہوگا، بلکہ اس بچے نے جو بات کی ہے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہاں پر پھر میں دو کو سن لیتے ہیں۔ ایلیانا، ہوم ورک کر چکے ہیں ہمارے ججز، یہ کہہ رہے ہیں تینوں کو سن لیں جواب۔ ایلیانا آشا جلال پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے، ایلیانا کا۔ آج تو الیانا ہی نام ہے، الینا۔ تھینک یو جی لکھنے والوں کا۔ الینا، معاف کیجئے گا غلط نام پکارنے پر۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ موضوع سخن میں تفصیل کردہ منظر کا کچھ یوں ہے کہ میری آنکھیں ایک ایسے منظر کو دیکھ رہی ہیں صدر علی وقار، کہ جس کو دیکھ کر میری روح منظر میں موجود ان ننھے معصوموں کے ذہن و قلوب کی پرورش کے لیے فکر مند ہو گئے ہیں، کہ جناب والا میں دیکھتی ہوں کہ 2 معصوم بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں۔ بہن نے بھائی کی بات سے اختلاف پر کچھ یوں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ الفاظ میری سماعتوں پر ضرب بن کر پڑے کہ میں ساکت، میرا دماغ ساکت۔ میں نے معصوم سے سوال کیا کہ بیٹا
یہ آپ نے کیا کہا؟ تو معصوم نے اپنی معصومیت سے جواب دیا کہ آپی جب ٹی وی میں کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے۔ ابھی میری سوچ اس منظر کے گرد منڈلا رہی تھی کہ اچانک ٹی وی پر سے چلنے والی بریکنگ نیوز نے میری توجہ اپنی جانب کھینچی، جہاں منتظر ایک اور فکر انگیز خبر، بنت حوا کی عزت کی پامالی کی خبر ایسے سنائی جا رہی تھی کہ جنگل میں آگ لگی ہے، بھاگو بھاگو، یا کوئی عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ جناب والا عزت جس کی تھی اس کی گئی۔ ہمیں تو بریکنگ نیوز بنانی تھی کہ ہاں معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے کہ صدر ذی وقار رمضان المبارک جیسے مہینے میں معزز میزبان صاحبان جید علماء اکرام کے درمیان مسالک و عقائد کا اختلاف کرتے اپنی ریٹنگ کا پارا ہائی کرتے اور اتحاد بین المسلمین میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو پھر علی وقار میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے کہ راشن کی تھیلی ایک، تصاویر بنوانے والے 5-5، اور یہاں جب غریب کے خواب جل کے مر جاتے ہیں، ایک ایک میت پر اشتہار لگتے ہیں، زرزمین کے بھوکے بھی بنٹھن کے آتے ہیں، ایک ایک آنسو پہ اپنے فن کو آزماتے ہیں، دن کی روشنی میں کیمرے سر عام پھرتے ہیں، روشنیاں جلائی جاتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں کیمرے بند کر دیے جاتے ہیں، روشنیاں بند کر دی جاتی ہیں، ارے ضمیر دفنا دیے جاتے ہیں، حسن و شباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ناچتے پیروں کی تھاپ سنائی دیتی ہے، اور پھر جب اس میڈیا کو ڈھونڈا جائے کہ آ کر انہیں بے نقاب کریں تو وہ ان کے ارد گرد روایتی شرابوں کے نشوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب والا اعلان ہوتے ہیں یہاں سودے ضمیروں کے، یہ وہ بازار ہے جس میں فرشتے عام بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ فراز الحسن، اکبر پبلک اسکول سے آپ کا تعلق ہے، آئیے آپ بھی ذرا تیر برسائیے۔ برداشت، ہاں بھرپور۔ 2 دن پہلے ہی ہم نے یہ موضوع رکھا تھا، آج پتہ چلا کیوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج مجھے میڈیا ہی کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے۔ جناب والا جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی، اوپر دیکھا تو آسمان نظر آیا، آسمان پہ دیکھا چاند نظر آیا، چاند پہ دیکھا انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا سائنسی ترقی کا زمانہ ہے، نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین کے نیچے دیکھا سمندر کی گہرائیاں نظر آئیں، گہرائیوں میں دیکھا انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا سائنسی ترقی کا زمانہ ہے۔ جی ہاں جناب والا، دور حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کے باعث الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ جدید معاشرہ جس میں میں اور آپ بھرپور زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی بنیادی سہولتوں میں سے ایک میڈیا ہے۔ پہلا سا التفات نہ پہلی سی سادگی ہے، کتنا بدل گیا ہے تیری انجمن کا رنگ۔ جناب والا کسی بھی معاشرے کا اہم جز میڈیا ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے میں جن 4 ذرائع سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے ان میں سے ایک میڈیا ہے۔ میڈیا وہ ہے جو ہمیں ہر حالات سے باخبر رکھتا ہے، میڈیا وہ ہے جو ہمیں مسائل سے روشناس کراتا ہے، میڈیا وہ ہے جو ہمیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن صدر علی وقار ذرا ٹھہریے، سوال یہ ہے کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے یا آج تک غلامی کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے؟ جناب والا سوشل میڈیا جہاں جھوٹ کو سچ بنا کر پھیلایا جاتا ہے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، سوشل میڈیا جہاں ہر خبر کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، سوشل میڈیا جہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا جاتا ہے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا جہاں کیمرے کی آنکھ سے دکھائی جانے والی ہر بات کو سچ کا پیمانہ سمجھ لیا جائے تو جناب والا وہاں سچائی دم توڑ جاتی ہے، جہاں اپنی TRP بڑھانے کی خاطر کچرے کے ڈھیر پہ پڑی روٹی دکھا کر اس کی خبر بنائی جائے، جہاں غریب کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے کیمرے کی زینت بنا کر ان کے آنسوؤں کی قیمت لگا کر ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے تو جناب والا ایسے معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، جہاں روز ٹاک شوز کیے جاتے ہیں جن میں سیاسی رہنماؤں کے بحث و مباحثہ کے بعد وہ ٹاک شوز بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کورونا جیسی عالمی وبا پر بھی عملی اقدامات کے بجائے منفی سیاست
سیاست کی جاتی ہے. روز پریس کانفرنسز میں ایک سیاسی جماعت کے رہنما دوسری سیاسی جماعت کے رہنما پر الزام تراشی کرتے نظر آتے ہیں. تو جناب والا میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ہاں معاشرے میں انتشار میڈیا کے دم سے ہے. آخر میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے منفی استعمال کرنے والوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم متوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کورس جب تک بن رہے ہیں تب تک بنائیے. تینوں کو بلا لیں. میرا بار بار سوچ رہی تھی کہ جواب دے دوں, بات کروں, جواب دوں, بات کروں, لیکن مجبوری ہے کہ مجھے بات کرنا اور جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ان بچوں نے, یہ تمام تینوں یہاں پر آ جائیں, ان بچوں نے جو بات کی ہے, میں یہ جواب ان کو نہیں دے رہی ہوں بلکہ یہ اس سوچ کو دے رہی ہوں, اس عوام کو دے رہی ہوں جن کی یہ سوچ ہے. ان بچوں نے اس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے اس کو اپنے لفظوں میں لا کر بیان کیا ہے, لیکن واقعتاً میڈیا کے بارے میں سوچا یہی جاتا ہے. تو ناظرین گرامی, سب سے پہلے تو میں اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ جس اسکرین پر میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر الحمدللہ کسی چیز کی رکاوٹ کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ, کھل کر, سچائی کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ بات آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر. دوسرا, ایک بچے نے یہاں پر سوال کیا اپنی تقریر کے اندر کہ اپنی TRP بڑھانے کے لیے ایسے ایسے منظر کو دکھایا جاتا ہے. تو ناظرین آپ دیکھنا چھوڑ دیجئے, TRP آنا بند ہو جائے گی. تیسری, ایک بچے نے بات کہی کہ آنسو جب آنکھوں سے گرتے ہیں زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کو دکھایا جاتا ہے, بالکل کلوز شاٹ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو وہ آنسو نہ دکھائے جائیں, اگر آپ کو وہ لوگ نہ دکھائے جائیں جن کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, جن کے کھانے نہیں ہیں, جن کے برتن خالی پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ لوگوں کو وہ نہ دکھایا جائے تو مجھے بتائیے کون جائے گا ان کے گھر پہ مدد کرنے, کون جائے گا ان کو پوچھنے. اسی لیے میڈیا اپنی ذمہ داری کو جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, الحمدللہ میں اس ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی. اور جہاں تک اعتراضات کی بات ہے, آپ اعتراض کرتے رہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اعتراض اگر آپ کر رہے ہیں تو ہمارا دل صاف ہے بھائی, اور ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. لیکن جو تاثر بنایا ہوا ہے میڈیا کے فرعونوں نے, اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تاثر آپ پر ہے. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. جی ہم آتے ہیں مقررین پہ, جو ایک بہت میں کہتا ہوں کہ ایک بہت جسٹیفائڈ رسپانس ہونا چاہیے تھا میڈیا کی طرف سے, وہ آپ نے دونوں نے اس پہ اپنا حصہ ڈالا. میں آپ تینوں کی طرف آتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ جو میں چاہوں گا یہ حصہ آپ دونوں بھی ڈالیں, کیونکہ بالکل آخر میں اس کو ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ججمنٹ. بالکل بالکل. میں پہلے مقررین کی بات کروں کہ جو یہ موضوع رکھنے کا مقصد تھا کہ ہم جو چاہتے تھے کہ جو معاشرے کا تاثر ہے میڈیا کے حوالے سے وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچے, وہ آپ لوگوں نے جسٹیفائی کیا. وہ آپ لوگوں نے پورے انصاف کے ساتھ کہ وہ الفاظ یا وہ جملے یا وہ سوچ جو کہ عام عوام میں پنپتی ہے میڈیا کے حوالے سے, اس کو آپ نے بہت اچھی طرح اس کی عکاسی کی. اور جتنے بھی خیالات ہو سکتے ہیں, چاہے وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ معاشرتی درد کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ راشن بانٹنے کے حوالے سے ہوں, وہ تمام کے تمام آپ نے اپنے الفاظ میں سمو کے عوام تک پہنچائے. کچھ تکنیک کی بات کر لوں چھوٹی سی. ہم اناؤنسڈ ہیں آپ تینوں کا, تقریریں تینوں میں سے کس نے خود لکھی ہے؟ اگر نہیں بھی لکھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے, میں بھی اپنی عمر میں استادوں سے لکھواتا تھا. ٹیچر سے لکھوائیے کسی سے. اچھا تینوں کی ایج بھی آج بہت کم ہے. خود لکھی ہے. تینوں اسکول کے بچے ہیں, ایج دیکھیں کتنے کم ہے. خود پریکٹس کی ہے. نہیں ہیلپ لینے کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے, کیونکہ ڈیلیور آپ نے کرنی ہے. یہ کانفیڈنس. میں اپنی بات کروں تو میں نے کالج لائف تک اپنی تقریریں جو ہے اپنے استادوں سے لکھوائی ہیں, تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ولی خان مظفر صاحب آ گئے, مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کی یہاں آنے سے پہلے ہمیں علم کے بول مکمل کرنے اور نہ کہ بچوں کو جوابات بتانے. تو میری طرف سے صرف ٹیکنیک اتنی کہ ڈیکلیمیشن کا راؤنڈ تھا, مجھے ایک دو اسپیکرز میں ڈیکلیمیشن نہیں نظر آئی, اس وجہ سے وہ مقابلہ وہاں پر ان کا جو ہے وہیں سمٹ گیا. باقی بچوں میں تھی تو وہ ہم اسی پہ ہم ججمنٹ کیے. بالکل. اچھا ایک چیز ہے کہ یہ ٹاپک بھی میڈیا پر رکھا گیا ہے. میڈیا اپنے اوپر تنقید کو اتنی جگہ دیتا ہے کہ جتنی تعریف کے لیے جگہ دیتا ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ, ورنہ تو ہم کسی پہ بات کرتے ہیں ان کی پوری سوشل میڈیا کی ٹیم وہ ہمارے خلاف پوری ایک ٹرینڈنگ چلانا شروع کر دیتی ہے. تو ہم نے یہ خود موضوع دیا ہے, سب سے بڑی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو کرن نے بات کی ہے وہ یقینی طور پر ہر ایک انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح سے نہ سیاست میں برے سارے لوگ ہیں, اسی طرح
نہ معیشت میں سارے برے لوگ ہیں، نہ میڈیا میں سارے برے لوگ ہیں، نہ کسی اور فیلڈ میں. ہر جگہ ہم انسان ہیں، آپ میں سے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہم میں سے. تو یہ پورا معاشرہ اسی طرح سے تشکیل ہے. باقی ججمنٹ کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیں. کوئی ایک جا رہے ہیں آگے؟ ٹائی ہو گیا؟ ہاں بس یہ اب جو ٹائی نہیں ہوا کلیئر ہے. آج مشکل ہے فیصلہ کلیئر ہے. نہیں کلیئر ہے. بتائیے جی ہم نے صرف ایک ڈسکشن میرے خیال لے جاتے ہیں. جی ڈسکشن اگر وہ چیز ہو گئی تو پھر بچے آج اسکول کے اور کلاسز کے بچے ہیں تو ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ یونیورسٹیز اور کالجز کے ہیں، یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے یا نہیں. تو ایک چھوٹی سی سجیشن تھی رائل کی طرف سے کہ ان بچوں میں ان کو لے جاتے ہیں کہ ہم 29 کو فائنل کے بعد ان کا فائنل کروا لیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے. بالکل کریں گے. اس میں صرف ایک بری خبر یہ ہوگی کہ ایک ہی پارٹیسپینٹ آگے جائے گا، 2 نہیں جائیں گے آگے. اچھی خبر یہ ہوگی کہ 2 آگے جو نہیں جائیں گے وہ ایک ڈائریکٹ ہمارے ایک فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے جو کہ 29 رمضان کو ہوگا انشاءاللہ. تو جو پارٹیسپینٹ سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں وہ ہیں جی 57 پوائنٹس کے ساتھ الینا. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. ٹھیک ہے جی. 51 پوائنٹس کے دوسرے نمبر پہ ہیں فراز اور 3rd پوزیشن پہ ہیں عزیر. ٹھیک ہے جی. تو الینا مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو الینا، اور آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تینوں بچے اسکول کے اور کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر تیر برسائے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے. لوگوں کا اگر یہ تاثر ہے تو اس کو درست کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. وہی مدثر نے بات کمپلیٹ کر دی کہ یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ ہم جب ہمیں اپنے لیے تنقید چاہیے وہ بھی ہم موقع دے رہے ہیں کہ آئیے اور ہم پر پرنور سحر اور ذکر خدا نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.